بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ضروری چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چیلنج کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو نام تھا ارض پاکستان، یہ کچھ یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے کوئی پرابلم تھی جس وجہ سے ہمیں مجبوراً چینج کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا نیا نام ہوگا کستان، QASTAAN، کستان۔ تو ناظرین اکرام، ہماری ویڈیو اسی طرح مزید کنٹینیوسلی اپلوڈ ہوتی رہیں گی، انہی کرنٹ افیئر کے معاملات کو لے کے، کرنٹ افیئر کی نیوز کو لے کے آگے ہم چلتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مجبوراً کسی پالیسی کی، یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ نام چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی جو خبریں ہیں بہت زیادہ گرما گرمی ابھی جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب ترکی جو ہے وہ امریکہ سے F-35 طیارے لینا چاہ رہا تھا اور F-16 کی کٹ لینا چاہ رہا تھا، جس کو وہ نیو جنریشن کے حساب سے اس کو یوٹیلائز کر سکے اور اس کو مزید بہتر کر سکے۔ تو چونکہ ترکی نے اب یہ جو پیمنٹ ہے امریکہ کو F-35 کی پہلے پے کر چکا ہے، دے چکا ہے، سارے جتنے بھی ایگریمنٹس وغیرہ ہو چکے ہیں، لیکن اب جو مسئلہ آ رہا ہے، جو بڑی چیز سامنے آ رہی ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنی بات پر قائم اور دائم نظر نہیں آ رہا۔ وہ امریکہ جو ترکی کو F-35 طیارے دینے سے منع کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری کچھ پالیسیز ہیں، آپ نے ان کو اگنور کیا ہے تو ہم آپ کو F-35 طیارے نہیں دے رہے۔ کل لاسٹ سنڈے کی بات جو ہے، یہ تقریباً اٹلی کے شہر روم کے اندر یہ G20 کا ایک اجلاس ہوا، جس میں اٹلی بھی تھا، امریکہ بھی تھا اور دوسرے تمام ممالک بھی تھے، جس کے اندر بڑے بڑے وزراء نے اور دوسرے بڑے لوگوں نے شرکت کی، جس کے اندر ترکی کے صدر طیب اردوغان صاحب بھی تھے اور امریکہ کے جو بائیڈن بھی تھے۔ تو ترکی کے صدر نے بولا کہ آپ ہمیں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق آپ ہمیں F-35 طیارے اور F-16 کی کٹ وغیرہ ہمیں دیں تاکہ مزید ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن امریکہ نے بولا کہ آپ نے ہماری جو پالیسیز وغیرہ ہیں ان کے مطابق آپ نہیں چلے اور ہم آپ کو F-35 طیارے نہیں دے رہے۔ تو اب اس کے اندر جو بڑی وجہ ہے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ امریکہ اپنی بات سے کیوں مکر رہا ہے اور پیسے لے کے کیوں مکر رہا ہے۔ اس کے اندر جو بڑی وجہ ہے وہ ہے روس سے، میں آپ کو بتا دوں، روس سے ترکی نے S-400 کا دفاعی نظام جو ہے اس کو لے رہا ہے، جس وجہ سے روس سے ترکی لے رہا ہے S-400 کا دفاعی نظام، جس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو، اگر آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو روس کو چھوڑنا پڑے گا، اگر آپ روس کے ساتھ اپنے معاملات چلانے پڑتے ہیں، ان سے اگر اسلحہ لیتے ہیں، دوسری جو گنز ہیں یا جتنے بھی نیو ایکوپمنٹس ہیں، جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں نیو جو ابھی تک ایجادات گنز کی صورت میں ہوگی یا کسی بھی صورت میں ہوگی، اگر آپ ان سے لیتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے ابھی تک عالمی دنیا کے اندر ان خبروں کو لے کے بہت زیادہ گہما گہمی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے، ترکوں کی اگر بات کی جائے تو ترک ایک غیور قوم ہے۔ ترکوں کی اگر ہم مثال دیکھیں، اور اگر طیب اردوغان کی اب اسپیشلی مثال دیکھیں، تو وہ جتنے بھی دنیا کے اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ان کا بڑا ایک اثر و رسوخ ہے، اور وہ اپنی بات، اور خاص کر کے مشکل حالات میں مشکل فیصلے لینے کے لیے وہ مانے جاتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ طیب اردوغان اس دفعہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے، اور نہ پہلے وہ کبھی ہٹیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے جو آگے انہوں نے جدت پیدا کی، اور خاص انہوں نے ترکی کے لیے جو جدت پیدا کی ابھی آگے، وہ ابھی تک دنیا کے اس کے بعد اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، تو انہوں بھی مسلمانوں کے لیے بہت سارا کام کر کے رکھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، مزید کنٹینیوسلی چل رہے ہیں۔ لیکن طیب اردوغان کا اپنا ہی ایک سٹائل ہے، اور وہ کسی کے آگے بھی جھکتے نہیں ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ابھی خواب کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھیں، ترکی کے اندر آگ لگی تھی، تو طیب اردوغان صاحب نے بولا تھا اگر تو یہ حادثاتی ہوئی تو اگر مطلب کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی معاملات ہوئے تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کسی نے یہ ہمارے ساتھ شرارت کی تو ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی، ہم اس کو اس کے برسر کردار تک پہنچائیں گے، اور ہم اس کو بتائیں گے کہ ترک قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عالمی دنیا کو ایک دفعہ اس خبر نے ہلا کے رکھ دیا تھا، اور یہ بہت بڑی خبر تھی اس وقت کی، یہ چند ایک ماہ پہلے کی بات ہے، اور ترکی میں بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا تھا۔ تو ترکی تو اپنی بات پر ابھی ڈٹا ہے، اور امریکہ بھی ہے جو اپنی بات پر ڈٹا ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس بات کا کیا لائل عمل ہوتا ہے، اور کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں ممالک کے اندر سے اب چونکہ اب امریکہ تو پیسے لے چکا ہے، امریکہ اب دیکھتے ہیں یہاں F-35 طیارے دیتا ہے اور F-16 کی کٹیں دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو اب یا پھر اس کو جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ ریٹرن کرے گا،
کیونکہ کسی طریقے سے ابھی ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ترکی اپنا S-400 کا جو معاہدہ ہے، دفاعی نظام کا جو معاہدہ ہے، وہ توڑے گا. ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں. اور ناظرین کرام، ایک اور آپ کے بات میں شیئر کر دوں تو یہ اردوان سے کے ریلیونٹ ہے. برطانیہ نے دینی تھی سیکیورٹی طیب اردوان صاحب کو، اور اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ایک موسمیاتی تبدیلی سے ایک اجلاس ہونا تھا. تو طیب اردوان صاحب نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ہمیں جب تک ہماری مرضی کے مطابق ہمیں سیکیورٹی نہیں ملے گی، ہم نہیں جا رہے. اور یہ جو ترکی کے خبر رساں ادارے ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ طیب اردوان جس کیلیبر کی سیکیورٹی چاہتے ہیں یا ڈیزرو کرتے ہیں، اس کیلیبر کی ان کو نہیں دی جا رہی. تو لہٰذا ہم اس اجلاس کو منعقد کر رہے ہیں، اور ہم مزید آگے دیکھیں گے. اگر ہمیں اس جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے، جو ڈیزرونگ سیکیورٹی ان کو چاہیے، اگر وہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو ہم اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کر رہے. ناظرین کرام، یہ بڑی بات ہے. پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، آپ نے اگر دیکھیں تو یہ جب امریکہ کے کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندہ ادھر آتا ہے تو ہم اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں. امریکہ کا خواہ کاغذ اٹھانے والا بندہ کیوں نہیں ہے، جب وہ یہاں پر آتا ہے تو ہمارے لیے ایک بڑی نئی بات ہو جاتی ہے، یار امریکہ سے آیا ہے، یار یہ ہمارے نظام کو بدل دے گا، یا ہمیں اتنے پیسے دے کے جائے گا. اور ہماری عزت نفس جو ہے وہ ہم پہلے سے مجروح کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آؤ ہم پر اٹیک کرو، ہماری عزت نفس پہ اٹیک کرو، ہمارے کلچر پر اٹیک کرو، ہماری ضمیر کے اوپر اٹیک کرو. لیکن امریکہ، اب میں واحد دنیا کے اندر اگر کوئی مسلم لیڈر دیکھ رہا ہوں تو وہ ہے طیب اردوان، جس کو جو چیز وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اگر ان کو وہ نہیں ملی تو انہوں نے نہ کر دی. تیسری اور اہم خبر یہ ہے کہ ایک سائیڈ پہ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو چائنا بھی ابھی کسی زندگی کی باغ دوڑ میں یا کسی بھی معاملات میں اب کم نہیں ہے. چائنا بھی اس دنیا کے ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو چائنا نے نظریں گاڑی ہیں وہ سپر پاور بننے کے اوپر گاڑی ہیں، جس کے اندر اگر دیکھا جائے تو امریکہ اپنی شرارتوں سے یا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، کیونکہ امریکہ شروع سے یہ کرتا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ اپ کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو ذہنی مریض بنایا ہوا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اگر یہ بڑا ایک سمپل سا کام ہے، اگر آپ نے کسی کے اوپر وار نہیں کرنا یا کسی کی اکانومی کو تباہ نہیں کرنا، تو سمپل آپ یہ کریں، آپ اس کے گھر کے اندر فساد ڈلوا دیں، تو آپ کا نام بھی نہیں آئے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. ابھی یہ ریسنٹلی ایک G20 ہی کے اندر جو اجلاس ہوا ہے، G20 کے ہی اندر اپنا چینی اور امریکی وزیر خارجہ کے اندر تبادلہ خیال ہوا، اور ان کی آپس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ سامنے نکل کے آ چکا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے وہ تائیوان کی جو فوج ہے، یہ کافی دیر سے تائیوان کا اور چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی جو تائیوان ہے وہ چائنا کے ہی انڈر ہے، ابھی اس کی وہ سیپریٹڈ نہیں ہے یا کوئی سیپریٹڈ نظام نہیں ہے اس کا. لیکن اگر اب دیکھا جائے تو امریکہ نے اپنی فوج بھیج کے تائیوان کے فوجیوں کو ریڈی کر رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے بغاوت کے لیے، کیونکہ یہ امریکہ کا پرانا کنڈا ہے، امریکہ ہمیشہ سے ایسے کرتا ہے. ان کو ریڈی کر رہی ہے تاکہ بغاوت کو عروج پا سکے، اور چائنا دنیا کے ساتھ چلنے کی بجائے وہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر الجھ جائے اور اس خانہ جنگی ہو جائے، جس وجہ سے چائنا مزید سروائیو نہ کر سکے اور میں اپنی پالیسی کے اوپر برقرار رہوں اور سپر پاور رہوں. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو چائنا کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کے اندر بہت سی باتوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ دونوں نے ایک دوسرے کو بولا کہ آپ ہمارے تائیوان کے معاملات کو خراب نہ کریں. تو امریکہ کے آگے وزیر خارجہ نے بولا کہ نہیں، ہماری ون چائنا پالیسی ابھی تک قائم و دائم ہے، ہم آپ کے معاملات کو خراب نہیں کر رہے، ہم ویسے چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے آ کے تو میڈیا کے اوپر آگے، ظاہر سی بات ہے اندر کی باتیں جو وزیر خارجہ یا کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں آتی. لیکن جب امریکی وزیر خارجہ نے ایک ڈی گریڈ کرنے کے لیے ایک یہ بیان دیا، جی ہم نے تو چائنا کے وزیر خارجہ کو ایسے بول دیا، ہم نے ویسے بول دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے ان کو بولا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. اس کو چینی وزیر خارجہ کو کچھ اور کہا، میڈیا پہ آ کے انہوں نے کچھ اور کہا، ہم آپ کو ایسے کر دیں گے، ہم آپ کو ویسے کر دیں گے. پھر بعد میں چائنا جو ہے، چائنا تو اس وقت دنیا کو مل کے اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ ہر معاملے میں چائنا ہمیشہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، چائنا کبھی بھی پیچھے نہیں رہا. پھر چائنیز وزیر خارجہ بھی میڈیا کے اوپر آ گئے اور انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تو آگے سے ہم نے بھی یہ جواب دیا، اور ہم نے بھی ان کو یہ بولا کہ اگر آپ نہیں باز آؤ گے تو ہم آپ کے لیے کوئی مزید پھر آپ کا کوئی حل سوچیں گے، اور آپ کو اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے ہم تنخواہ کر دیں.
چائنا اگر دیکھی جائے تو چائنا کا بھی 100 ممالک، ناظرین کرام نوٹس کر لیں، 100 ممالک ابھی چائنا کے ساتھ جو ہے ان کی اکانومی بہت زیادہ جلدی اوپر آ رہی ہے اور گروم کر رہی ہے، اور چائنا کی جو نظریں ہیں وہ سپر پاور بننے کے اوپر ابھی تک چل رہی ہیں، اور وہ 100 ممالک کے ساتھ امریکہ کے وہ ممالک جو امریکہ کے ساتھ تھے اب چائنا کے ساتھ ہیں اپنی اکانومی مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دوسرے معاملات مضبوط کرنے کے لیے ابھی چائنا کے ساتھ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب امریکہ کے گلے میں یہ ہڈی ہے، اب وہ نگل نہیں پا رہا کہ میرے سے جڑنے والے ممالک جو ہیں وہ چائنا سے اب جڑتے جا رہے ہیں۔ امریکہ جو چیز ان کو 100 روپے کی دے رہا ہے وہی چیز چائنا والے ان کو 30 کی یا 40 کی دے رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ملک ہے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ یہی اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں کیسے نہ کیسے اپنے ملک کو فائدہ دلا سکوں۔ تو یہ جو ایک بات ہے امریکہ کو یہ بہت زیادہ کھٹک رہی ہے۔ تو ناظرین کرام اسی امید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کستان۔ اللہ نگہبان۔